بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، ہماری جو لاسٹ ٹائم بات رکی تھی کہ ہماری زمین کیسے مارز وجود میں آئی، زمین کے مارز وجود میں آنے کے بعد جو نیکسٹ پیراگراف ہے وہاں سے آج ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ چیپٹر ہمارا جو ڈائنگ سن بائی جیمز جینس جو کہ چل رہا ہے وہی۔ سو آلسو نو ڈاؤٹ ور دا پیسز آف دا سن when they were first thrown off, gradually they became cooler until now they have very little heat of their own left, their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. بات ہماری یہ ہوئی تھی کہ وہ جو پلینٹس تھے، وہ جو مارز وجود میں آئے تھے، وہ اتنے زیادہ ہاٹ تھے کہ اس کے اوپر لائف ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ پچھلے پیراگراف کی لاسٹ لائن کے اندر جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ کی تھی، اسی چیز کو وہ آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ جو سٹارز ہیں ان کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، بلکہ سورج کی انڈیلی ہوئی روشنی ہے ان کے اوپر۔ جو ہیٹ ہے، ٹمپریچر ہے، وہ ان کا اپنا نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، یہ اس کو اون نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے کہ سورج جو ان کو پرووائڈ کرتا ہے، روشنی دیتا ہے، لائٹ دیتا ہے، اس کے تھرو ان کے اوپر ہیٹ ہے، ٹیمپریچر ہے۔ In course of time, ultimately in the end پھر ہوتا کیا ہے، one of these cooling pieces gave birth to life۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں جو کہ بعد میں پلانٹ بنے تھے، اس میں in the end ہوا یہ کہ وہ جو cooling pieces تھے، جو ٹکڑے تھے، ذرات تھے جو کہ ٹھنڈے ہوتے جا رہے تھے آہستہ آہستہ، ان میں سے ایک پیس، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک چھوٹا سا ذرا، اس نے لائف کو جنم دے دیا، اس نے زندگی کو جنم دے دیا۔ We do not know how, when and why this happened۔ ہمیں یہ تو نہیں پتا کب، کیسے اور کیوں یہ سارا کچھ ہوا۔ It started in simple organism، تاہم ہمیں یہ پتا ہے کہ زندگی شروع میں سادہ اجسام کی شکل میں تھی، بالکل سمپل آرگینزم، سادہ اجسام کی شکل میں تھی، whose living power consisted chiefly in their being able to produce themselves before dying۔ کہ کوئی بھی جاندار، اس کے اندر یہ طاقت ہوتی تھی، وہ جاندار بس اتنا قابل ہوتا تھا کہ مرنے سے پہلے اپنے جیسا کوئی بھی جاندار پیدا کر جاتا تھا۔ ڈیتھ سے پہلے، مرنے سے پہلے اپنے جیسا کوئی بھی جاندار بنانے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ But from these humble beginning came a stream of life which, growing ever more and more complex, has in the end produced being which lives are largely content in their feelings and ambitions, their sense of beauty, feelings, ambitions, sense of beauty, religion, in which their highest hopes, noblest desires۔ یہ جو ہمبل بیگننگ تھی، یہ جو ایک عاجزانہ ابتدا تھی زندگی کی، اس کے بعد ایک سٹریم آف لائف، پھر ایک زندگی کا فلو آتا ہے، زندگی ارتقاء کی جانب آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ مور اینڈ مور کمپلیکس، اس کے اندر پھر کمپلیکسٹی، پیچیدگیاں آتی جاتی ہیں، اس کے اندر پھر پیچیدگی آتی گئی۔ پھر کیا ہوا، پھر زندگی ایک ایسے پیمانے پہ آ گئی کہ لائف کے اندر فیلنگز آئیں، ایمبیشنز، جذبات آئے، سینس آف بیوٹی، خوبصورتی کا تصور آیا، ریلیجنز، اس کے اندر مذہب آیا، ہوپس اینڈ ڈیزائرز، امیدیں آئیں، خواہشات آئیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں زندگی کے اندر ایڈ ہوتی چلی گئیں ون بائی ون۔ جیسے جیسے لائف گرو کرتی گئی، اس کے اندر کبھی ریلیجن کا ایلیمنٹ ایڈ ہوا، کبھی ہوپس آئیں، کبھی ڈیزائرز آئیں، کبھی فیلنگز آئیں، کبھی ایمبیشن، یہ ساری چیزیں ون بائی ون کر کے جو ایڈ ہوتی گئیں، اس نے زندگی کو مور اینڈ مور کمپلیکس، یہ زندگی کو زیادہ سے زیادہ پیچیدہ بناتا چلا گیا، اور یہ جو آج کی موجودہ شکل ہے وہاں تک اسے لے کے آ گیا۔ although we cannot speak with any certainty, it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this۔ اس بات کو کسی یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا، کسی سرٹنٹی، کسی شیورٹی کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا کہ لائف جو یہاں تک پہنچی ہے وہ ایسے ہی ارتقا کر کے آئی ہے، جیسے یہ بتایا گیا ہے
کیونکہ پہلے لیکچر میں نے آپ کو انٹروڈکشن کے اندر یہ بتایا تھا کہ محض ایک مفروضے کی بنیاد پہ یہ رائٹر کی ایک اپنی تھنکنگ ہے، اس کے اندر کوئی سائنٹیفک تحقیق، سائنٹیفک ریسرچ شامل نہیں ہے، اور نہ ہی جیمز جینز جو ہے وہ سائنسدان تھا۔ جیمز جینز اس نے اپنی ریسرچ کے بعد یہ لکھا ہے، وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں تھا۔ اسٹینڈنگ آن اے لٹل سینڈ we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. دوبارہ اس نے کہہ دیا لٹل سینڈ، ریت کا یہ جو چھوٹا سا ذرہ ہے۔ اب ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ریت کا چھوٹا سا ذرہ وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اس پلانٹ کو، زمین کو کہہ رہا ہے، اور زمین کے اوپر ہم انسان رہتے ہیں، یعنی کہ یہاں زندگی کا ارتقاء، زندگی یہاں پہ مارز وجود میں ہے۔ اس چھوٹے سے پلانٹ کے اوپر کھڑے ہو کے، یعنی ریت کے ذرے کے اوپر کھڑے ہو کے ہم نیچر اینڈ پرپز، ہم اس کائنات کی فطرت اور اس کے مقاصد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو یونیورس ہے، کائنات ہے، اس کا چاروں طرف اسپیس اینڈ ٹائم، نہ ہی کوئی وقت کی قید ہے، نہ اسپیس اتنا بڑا ہے اور وقت اتنا ہے کہ اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہ تو اسپیس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، نہ ہی بیٹے ٹائم کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کائنات اتنی وسیع و عریض بتائی گئی ہے۔ اور اس کے حجم کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ساحل سمندروں کے اوپر جو ریت کے ذرات ہیں اس کے ساتھ کمپیریزن کیا گیا ہے۔ پھر حجم کی بات دیکھیں، زمین اتنا بڑا پلانٹ ہے، یہ ارتھ اتنا بڑا پلانٹ ہے، لیکن ایسی لاکھوں ہزاروں زمینیں ایک سٹار کے اوپر اگر پیک کر دی جائیں پھر بھی جگہ سپیئر بچ جائے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات ہے کتنی وسیع، اس کی وسعت کا اندازہ لگا کے انسان ڈر جاتا ہے۔ اب اس میں سے سینونیمز، سرٹنٹی، فلی، کمپلیٹلی، ٹوٹلی، ان کورس آف ٹائم، انڈر لائن بھی ادھر کر دیا، ان کورس آف ٹائم، کچھ ہی وقت میں، تھوڑی دیر میں، الٹیمیٹلی ان دا اینڈ، گیو برتھ ٹو، پروڈیوس، بریڈ، پروکریٹ، پیدا کرنا، کسی چیز کو بنانا، پیدا کرنا، امپروو کرنا۔ تو یہ اس کے سینونیمز اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اسی سے آگے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں۔ تھینک یو ویری مچ۔